الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد والسنم القریش لعنت اللہ القوم الظالمین قوم الفاسقین قوم المنافقین قوم المقصرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یوم الست ایک قرآن شریف کی ٹرمینالوجی ہے۔ یوم الست، یوم دن کو کہتے ہیں، الست کہتے ہیں سب سے پہلا کیا دن۔ کوئی اس دن ایونٹ ہوا تھا، ایک اوکیزن تھا بہت بڑا کائنات کا۔ جیسے ہم دن مناتے ہیں، کوئی اوپننگ ہوتی ہے، انوگریشن ہوتی ہے، کوئی اس قبیل کی چیزیں ہماری ہوتی نا، تو اسی طریقے سے اللہ بھی اس کائنات میں اس چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے پاس بھی ایک تاریخ ہے، تاریخ پہ بات ہو رہی ہے نا، تاریخ کی یہ ایپیسوڈ ہے کہ ہم تاریخ پہ بہت ہسٹوریکل کرتے ہیں نا، تو یہ ایکچوئل حق تو نہیں ہے اس ہسٹری کا کوئی بھی، لیکن ہم اس کو پیش بہت کرتے ہیں۔ ہسٹری کا پورا ایک بات سمجھ، ہمارا اخلاق ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، وزارتیں ہیں ہسٹری کو، ٹھیک ہے، وراثت کو، ہیریٹیج کو، بات سمجھ، یہ بڑا ہمارا ایک اہتمام ہے۔ تاریخ کو محفوظ رکھنا ہے نا، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے پوری دنیا میں، اور یورپ بھی یہ کام کرتا ہے۔ مذہبی بھی ہیریٹیج ہوتی ہے، اس کی بھی ایک وراثت چلتی ہے، اس کو ہم سینہ بسینہ محفوظ رکھتے ہیں۔ لائبریریز بنائی ہوئی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہوئی، بڑے بڑے تہہ خانے بنائے ہوئے ہیں۔ افریقہ میں بہت بڑے بڑے تہہ خانے بنائے ہوئے ہیں، زمین جہاں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو چیز پبلش ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ بات ہے یہ ایک، تو یہ کہاں سے سیکھا ہم نے، اور ہم جس سے سیکھا اسی سے انکاری ہیں۔ انسان کی، آدمی کی اصل جو خصلت جو میں سمجھ پایا ہوں، یہ بچھو کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو مار کے پیدا ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے اس کو پالا اسی پہ پہلا حملہ کرتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، جس نے ہم کو وجود دیا اسی کے در پہ ہیں ہم، اسی اللہ کے خلاف ہم حرکتیں کرتے ہیں، اس سے کمپٹیشن ہے ہم کو۔ آج اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے، اور مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھیں، یہ محمد آل محمد کے خلاف انہی کے اوپر چل رہے ہیں۔ مطلب بھائی آپ انہی پہ چھوڑ دو نا، بھائی ان کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام اپنی زندگی گزار لو، بہت ہے۔ آپ کو پڑی لکڑی اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایران کو، سعودی عرب کو، فلاں کو ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے معاشرے کو سنبھال لو۔ وہ تو آپ سے سنبھل نہیں رہا، اس پہ تو توجہ نہیں ہے۔ نہ آپ کی عورتیں قابو میں، نہ آپ کے مرد قابو میں، نہ آپ کے بچے قابو میں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس پیدا کرنے والے نے کیا کہا تھا ہم سے، کیا اس سے تقاضے کیے۔ اور 4 کتابیں تو بالکل مستند، اس کے بعد صحیفے ہیں، پھر دل میں کتنے القاء کیے ہیں اس نے۔ لیکن ہم کو تو بات سمجھی، تو تاریخ میں بات ہو رہی ہے کہ تاریخ، اصل تاریخ کا حقدار کون ہے۔ میں نے پچھلے میں بھی یہ کہا ہے کہ اصل تاریخ کا حقدار کون ہے، اور اصل تاریخ کس کی کو ہم نے استنباط کرنا، اور میں وہ کام کر رہا ہوں۔ میں اس تاریخ کو اجاگر کر رہا ہوں اپنے بھرشک۔ اس کے مختلف سیگمنٹ پہ بات کریں گے، تو ابھی میں یوم الست پہ بات کر رہا ہوں، سمجھ گئی؟ اب ہونا یہ چاہیے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ سلوک کروں، نہ کہ ماں کے پیٹ میں خنجر بھونک دوں، اسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں، اسی کے نام کو خراب کر دوں، اسی کے زیور کو میں بیچ کھاؤں۔ بھی سمجھی، یہی انسان کر رہا ہے، انہی کے در پہ ہوا ہوا، اور کوئی ان کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کس کا حق مار رہی ہے۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، تاریخ آپ بنا رہے ہو، ایمپریس مارکیٹ کو آپ نے محفوظ رکھا ہے،
کیونکہ انگریزوں کی میراث ہے، اور مسجد نبوی کو تباہ کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کدھر ہے؟ یہ مسجد نبوی وہ تو نہیں ہے، گنبد تو ادھر سے ادھر آ چکا ہے، اسٹرکچر تو بالکل ہی بدل گیا ہے۔ تو سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے ان کے وقت میں جو یہ پورا بنو ہاشم کا محلہ تھا، جو توڑ کے پھوڑ کے جہاں سارے سب کچھ انہوں نے کیا ایکٹیویٹی، معاہدے ہوئے، جنگ ہوئی، فلاں ہوئی، ان کی آپس میں صلہ رحمی ہوئی، معاہدے ہوتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے بنو ہاشم کے۔ اب کہاں ہیں آپ؟ ڈیمولش کر کے آپ نے ایک اچھی کنسٹرکشن کرا دی اور اس کو بھلا دیا، اس کو مٹانے کے لیے یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ مطلب اللہ کے لوگ جو آئے تھے وہ جو کر رہے تھے اس سے ہمارا ایک دلی لگاؤ تھا، وہ میری تاریخ تھی، 14 سال پرانی تاریخ جس سے اسلام آیا، کیا کیا ہو رہا تھا۔ مطلب آپ کے گھر کو توڑ کے اور ہم وہ بنا دیں، کلینک بنا دیں، کنسٹرکشن تو بہت اچھی ہوئی کروڑوں کی، ہمارا گھر بوسیدہ سا تھا۔ تو ایکچوئل آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی نیت کتنی بد ہے۔ وہ ماں کو پھاڑ کے آتے ہیں بچھو، پتہ ہے مدر جو وہ ہوتی ہے اس کا پیٹ پھٹتا ہے تو یہ کلبل کر کے نکلتے ہیں، یہ وہ قاتل ہیں۔ یہ خصلت ہے، یہ جو میں نے چڑیا گھر کا بتایا تھا وہ یہ ہے، ہر خصلت اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اب کیا کریں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اسی کو کھا کے اسی کو بھونک رہے ہیں، تاریخ اس کے الرغم بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ اسٹوری پڑھی تھی نا پیغمبروں کی، پوری انہوں نے گوشت ہڈی کی طرح نا الگ کیا ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل تک لائیں کیونکہ وہ یہود ان سے تعلق ہے نا، اس کے بعد غائب کر دیا انہوں نے، کلوز کر دیا۔ حابیل قابیل سب کے اپنے حساب سے اپنی تاریخ دے دی، اور پوری جنریشن پڑھی، کسی کو حص نہیں ہے۔ یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ سلیبس ہے، اور اسی قبیل کا آپ پڑھا رہے ہو لوگوں کو، اور کہہ رہے یہ کیا کہتے ہیں پہلا انسان آیا اور پہلا فلاں ہوا اور یوں ہے اور وہ ہے، اس میں بالکل ڈیزائننگ سے نا اپنے حساب سے یہودیوں کے، وہ آپ نے وہ رکھ دیا تاکہ بچے وہی پڑھیں، وہی ان کا دین بنے گا، وہی ایمان بنے گا، اور مانوسیت یہ کہ یہ تو ہماری والی باتیں، جبکہ ہماری باتیں نہیں، فراڈ کیا ہے۔ اور یہ پورا عیسائی اور یہودی یہی کر رہے ہیں، یہ بگن ہاؤس سٹی سب یہی کر رہے ہیں، ایجوکیشن یہی کر رہے ہیں، تبھی سے سب بدبخت ہیں سارے ہمارے سیاستداں اور ملا، کیونکہ سب وہیں کے پلے بڑھے ہیں، سب ملاؤں کی اولادیں وہیں پڑھی ہیں، شاہ احمد درانی وہیں بچے پڑھے ہیں، اس کے فضل الرحمان کے بچے سب وہیں پڑھ کے آتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں؟ تو کیا آپ تاریخ پڑھا رہے ہو؟ وہ ملمے بازی کر کے آ جاتے ہیں، اور جو ان کے ذہن سازی ہوئی وہ ان کی ہوئی یہودیوں کی۔ تو اب ہم یوم الز کی بات کر رہے ہیں، میں اسی لیے ایک اس کے جو وہ ہیں نا بوٹے وہ نکال کے اس کے اوپر بات کروں، اور اسی میں انشاءاللہ 300-400 ایپیسوڈ بنیں گے ابھی، اور انشاءاللہ جب اس کو تیار کیا جائے گا نا تو پیرالل کہانی ہوگی۔ میں جو موجود داڑو تم اٹھا رہے ہو، ہڑپا کو تم ضرور ذکر کرتے ہو، بات سمجھ نہیں کرتے ہو تو اچھا ان کا بھی ذکر کرتے ہو تو مغلیہ کا کرتے ہو، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں؟ مطلب آپ دشمنی کی انتہا دیکھیں، تعصب کی انتہا دیکھیں، اپنے لیے تمہارے یہ اہتمام ہے، اور ہمارے لیے، اور جس کا دین ہے یہ، اس کی خبر ہی نہیں، نہ آپ کرتے ہو، آپ تو ہو ہی لعنتی، تب تو لعنت اللہ نے آلریڈی قرآن میں کر دی یہودیوں پہ، یہود و نصارہ و ہنود 3 پہ لعنت کر دی ہے، اور یہ منافقین پہ کھلی وہ لعنت کی ہے، اسی لیے کیونکہ اس سے تو نہیں چھپا ہوا نا، تو ہم کو پہلے سے انٹیمیٹ کر دیا۔ اب آئیے اس پہ یوم الز پہ۔ یوم الز جو ہے وہ جس دن ہماری روحیں تیار کی تھیں اللہ نے،
اور 1 2 3 نہیں، اربا ارب روحیں. اب سمجھ لیں کہ لاکھوں سال سے روحیں اتر رہی ہیں اور انسان آ رہا ہے، اور ابھی کب تک چلتی رہے گی کچھ نہیں پتہ ہے. اب سمجھ لیں کہ اربا ارب خربا خرب روحیں اس سے وعدہ لیا تھا. اس کو کہتے ہیں یوم الست. اور یہ دن اللہ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت والا دن ہے، کیونکہ یہاں وہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس پہ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے وعدے سے پھرے جا رہے ہو، تم الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہو. تو ہم تو پوچھیں نا کون سا وعدہ، پوچھے نا کوئی اٹھ کے کہ کون سا وعدہ. ملا اس کو ایسے ایسے کر دیتا ہے، جبکہ یہ وعدہ نہیں ہے، یہ تو ہے ہی فراڈیا. اسی کو میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ یوم الست میں اس کائنات میں دو وہ ہے، ٹھیک. شیطانوں کا ولی آیت الکرسی میں کیا ہے؟ ایک شیاطین کا ولی ہے اور ایک مومنین کا ولی ہے. ایک اللہ کا ولی ہے، ولی اللہ ہے، اور ایک ولی شیطان ہے. ایک اس کا نمائندہ ہے اور ایک اللہ کا نمائندہ ہے. 2 ولی کا معاملہ ہے اس کائنات میں. باقی سب انہی 2 ولی کے اس پہ آئیں گے. یہی حق اور ناحق ہوگا، یہی سیدھے ہاتھ والے اور الٹے ہاتھ والے بنیں گے. کوئی چوتھے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ اور 92 خلیفہ نہیں ہے. خلافت الارض ہے، اور خلافت الارض جو ہے وہ ان کو ملی ہے. بات سمجھ، اپنے ولی کو خلافت دی ہے. جو ولی اللہ ہے اس کو خلافت اللہ دے گا، اس کے لیے خلافت قائم کی گئی ہے. مطلب گلی کے لڑکوں کے لیے نہیں کیک آیا ہے یا بریانی پک رہی ہے، یہ میرے بیٹے کے لیے ہو رہی ہے، میرے گھر والوں کے لیے ہو رہی ہے. کچھ سمجھی؟ وہ مغالطے میں آ جائیں کہ جو دیکھ بن رہی ہے میرے لیے، کیا مطلب ہے؟ اور آگے کھڑے ہو جائیں سر پہ. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اللہ کا ولی کون ہے بتائیں؟ اور شیاطین کا ولی کون ہے؟ اب آپ چاہے اس شاخ پہ آگے بیٹھ جاؤ چاہے اس شاخ پہ بیٹھ جاؤ، یہ اب آپ کی مرضی، مل جائے گا آپ کو. کچھ سمجھی؟ مگر آپ انٹائٹل نہیں ہو. انسان انٹائٹل نہیں ہے. وہ آ کے مطلب قناعت کے اندر آ جائے تو اس کو فیض مل جائے گا. لیکن بات سمجھ، مطلب مہمان خصوصی یا اس کا خصوصی آدمی نہیں ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہوا ہے. وہ تو کوئی اور ہے جس کو اللہ نے تیار کیا، جو اللہ کا ولی. لیکن آپ ادھر آ جاؤ گے تمیز سے، آپ کو بھی فیض یاب ہو جاؤ گے. لیکن آپ ادھر چلے آؤ گے وہ بھی کوئی نہیں روک رہا، جائیے آپ، پھر اسی کی طرح کا ہوگا. یہ 2 ہیں بس اس کائنات میں، جس کو ہر دین ہر آدمی 2 ہی کو کہتا ہے، حق ناحق، ظلم اور عدل، بعض خیر اور شر. مجوسی نے بھی کہا، ایرانیوں نے بھی کہا، سارے اسی کو کرتے ہیں. یہ ہندوؤں میں بھی یہی ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ ایک ایول ہے، ایک مجوسی بھی کہتے ہیں ایرمن ہے، اور ایک وہ ہے. سب ایکچوئل 2 ہیں. اب 2، ہاں بس 2 ہی ہیں اس کائنات. اور اللہ نے بھی 2 ہی بنائے ہیں. ابلیس کا ایشو اسی لیے اٹھا ہے، ابلیس کو اسی لیے برا لگا تھا کیونکہ وہ یہ تو کسی اور کو سیدھا کرا رہا ہے. وہیں سے اس کو چڑاک پڑاک ہوئے، اور اللہ نے بھی تیار بیٹھا ہوا تھا کہ تو کر، میں تجھے مردود کرتا ہوں. مطلب تم آؤ دیگ پہ ہاتھ مارو تو تمہیں ڈنڈے مار کے بھگائیں گے. تم جو کر رہے ہو نا کافی دیر سے ہیرا پھیری، یہ میرے اس کے لیے بنی ہے. کچھ سمجھی؟ یہ ہمارا انتظام ہے، یہ میری حکومت ہے. تو اللہ نے اپنے ولی کو کے لیے یہ سب کام کیا تھا، اور اس میں سب کا بھلا تھا، اس ولی میں سب کا بھلا تھا. وہ لیکن اس نے کیا کیا کہ ورغلا کے غلط حرکتیں کر کے اپنے ولی بنائے.
اور یہ قرآن میں آیتیں ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. تو مطلب یہ میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ دو ولی ہیں، ایک شیاطین کے، ابلیس کے، اور ایک اللہ کے. اب ان ولی کے اوپر نا اللہ کو اس دنیا کو بانٹا ہے، اور بانٹا اپنی ول پہ نہیں ہے، بانٹا اس کے خمیر پہ. آپ نے یہاں پہ رکھ دی اور مقناطیس لے کے بیٹھ گئی. جو لوہے چون ہوگی وہ میگنیٹ کے ساتھ آ جائے گی، جو لوہے چون نہیں ہوگی، چور نہیں ہوگی، وہ پڑی رہے گی. یہی اللہ نے کائنات میں کیا. اب اس میں صرف انسان کے لیے نہیں کیا، جانور، میں اس میں ایک الگ بات کروں گا. تو مطلب ساروں کو اسی دو میں بانٹ دیا ہے. جو مولا کے ساتھ منسلک ہو گیا وہ بچ گیا، وہ بچ گیا، اور وہ اللہ کے احسانات اس پہ آئیں گے. ان پہ احسانات نہیں کر رہا اللہ، ان کے وعدے پورے کر رہا ہے. خوش نہیں ہے ان سے. دشمن محمد علیہ سے وہ خوش نہیں ہے. اس نے صاف کہا ہے میں صرف ایک اپنے عادل ہونے کے چلتے یہ کر رہا ہوں، اور ایک ان سے زندگی گزارنے کا وعدہ لیا ہوا ہے. جب تک وہ دن پورا نہیں ہوتا ہے ان کو میں دیے جاؤں گا، لیکن خوش احسان نہیں کروں گا ان پہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں محمد آپس میں رحم دل، اور ان سے شدید، کوئی رعایت نہیں ہے. کھلا چیلنج اللہ نے دیا اور کھلا انسٹرکشن محمد علیہ محمد کو دیے. لیکن وہ جو پھر چپ رہتے ہیں، وہ جو پیچھے رہتے ہیں، وہ ایک انتظار میں ہیں. ایک انتظار میں جب اس کا فیصلہ کامل ہوگا، اس کے بعد نو رحم. بات سمجھ، رحم صرف شدید کافروں پہ، ہر ٹائم. وہ کافر وہ دو سینگ والے نہیں، جو کافر ہے، جس شکل کا کافر ہے، جس طبقے کا کافر ہے، وہ لعنتی ہے. اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا محمد تم شدید رہو، تمہارے صحابہ شدید رہیں، اور میں شدید ہوں، اور آپس میں رحم دل. ٹھیک ہے نا. سامنے 9 لاکھ آ جائیں وہ کافر ہیں لعنتی، 72 پہ رحم ہوگا. 9 لاکھ بھی آئیں سامنے تمہارے تو ان پہ میں شدید ہوں. ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، تو سور کو بھی کھلا رہا ہوں. وہ ایک میرا عدل ہے کہ جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے کرو، انجوائے کرو، پریولیج لو. لیکن یہ ہے وقتی، ایک وقت معین تک یہ میرا وہ ہے کہ سب کو مل رہا ہے. لیکن خوش نہیں ہم. خوش صرف کس کے لیے؟ جس نے میرے ساتھ وعدہ کیا، پیک کیا. اس دن کو کہتے ہیں یوم الست، جس میں ہماری روحوں سے، جسموں سے نہیں، جسم تو روحوں سے وعدہ لیا گیا. اللہ پرومس کے علاوہ کام نہیں کرتا، کچھ ہم امپوز نہیں کرتا کسی پہ، زبردستی کا سودا نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اس نے ایک اوکیزن کیا تھا جس میں ہم سب کی روحیں ہوئی تھیں. جس نے لبیک کہا وہ امن میں آ گیا، جس نے لبیک نہیں کہا، انکاری ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. اب وہ وقت معین تک کہ اس کو ایک امتحان گاہ میں فیسلٹیز دی ہوئی کہ جاؤ پیپر دے لو، دیکھو تم میں کتنا تپڑ ہے. اب یہاں جو چیز ہے یہ یوم الست، اس میں کیا، جس نے لبیک اللہم لبیک کہا وہ امن میں آ گیا. اور اسی کی ریپیٹیشن حج میں کرائی گئی ہے. بات ہے لبیک اللہم لبیک. اب وہ جا کے وہی کام کرتا ہے. وہ عرش پہ طواف تھا، اور بالکل عرش کے نیچے یہ ہے خانہ کعبہ. اسی آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے ہیں، غیر مرئی ہے، نہیں دکھتا ہم کو، لیکن آج تک کوئی ہٹا نہیں پا رہا اس کو.
ابراہا آ کے سر پھوڑ کے چلا گیا، اس جیسے کتنے آئے حرامی، لیکن خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ آج بھی ابابیل طواف کر کے گئی کرونا میں، کتنا بڑا حملہ تھا یہ یہودیوں کا کرونا کے نام پہ، اور یہ سعودیز نے اس کو یس کیا اور جوتے کھائے لانتیوں نے، بند کرا دیا حج۔ لیکن ابابیل آئیں وہی ابراہا والی، انہوں نے کہا ہم ہیں اسٹینڈ بائی، ہم اللہ کی مخلوق آئے ہیں، تم مت کرو، تم منحوس ثابت ہو گئے ہو اپنے گھیرے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیا مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، کلائی کھل گئی ان کی سعودیز کی، سارا دین خادمین حرمین شرفین ختم۔ اب دیکھیں مسلسل آندھیاں آ رہی ہیں، مسلسل فرشتے ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ کرونا سے پہلے نہیں ہوتا تھا، وہاں تو بارشیں نہیں ہوتی، وہاں تو برف باری نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہ عذاب اتر رہے ہیں ان کے، اب یہ آ گئے گرفت میں، کیونکہ کرونا کے بعد یہ کھل کے سامنے آ گیا، انہوں نے فل رکاوٹ ڈالی، ان کو بھلے کی بھلیاری ہو گئی ان کی، جو ان کے دل میں تھا وہ تو خود حالات ایسے کر دیے یہودیوں نے، اور انہوں نے خانہ کعبہ حج ختم ہو گیا اس دن۔ تو کیا اللہ نے دکھایا ہم لوگوں؟ اس کا صلہ دکھایا، ابابیل۔ اب سمجھ گئی اس، انسان نے تو حیوان وہ چرن، ہاں اس نے کہا تم مت کرو، تم منحوس بیٹھا رہو، عیاشیں کرتے رہو تم لوگ، ہم ہیں۔ ادھر سے ایران کو آنا چاہیے تھا کہ تم نہیں کرتے ہم کریں گے، بطور شیعہ ہر چیز میں نا ان کو مرچیں، ہر جگہ وہ اہل سنت کو گندا کرتے رہتے ہیں۔ آتے نا یہ ایرانی، آتے نا ان کے گماشتے، تم کو تو اہل بیت سے ملا ہوا تھا، جھوٹے سب، سمجھ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ کیا ثابت ہوا؟ اب آپ بتائیں، اسٹیرلائزر جس میں الکوہل ملی ہوتی اس سے خانہ کعبہ، واہ، اور کسی کو حس نہیں ہوئی، اس سے جو اسپرے ہو رہا تھا وہ خانہ کعبہ سے تو ہم کو شفا ملتی ہے، ہم پاک ہوتے ہیں، تم اس کو پاک کر رہے ہو، لعنتی سب۔ اب سمجھی تو یہ آپ کیا کس سے لگ رہے ہیں؟ یہ آپ اللہ سے لگ رہے ہیں۔ جس کو وہ چاہتا ہے، وہ خانہ کعبہ کو اس نے محترم، اس بیت الحرام کو محترم کا ہے، اس شہر کو امن کا شہر کا ہے، اور آپ اس میں اپنی چلتی چلا رہے ہو، اپنا بغض نکال رہے ہو بہانے بہانے۔ کرونا میں تو ان کا سارا وہ نگل گیا بھرم۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یوم الس میں ایک وعدہ ہوا تھا، اب وعدے پہ آ رہا ہو، پرومس جو بار بار قرآن کی آیتوں میں آ رہا ہے کہ یہ اپنے وعدے سے پھرے جا رہے، تو وعدہ کس چیز سے کیا تھا اور کس سے کیا تھا؟ اللہ سے وعدہ ہوا تھا، اللہ ہی نے لیا تھا نا، وعدہ ہوا تھا کہ علی ولی ہیں، یہ تھا وعدہ۔ اب سمجھیں، ابلیس کو مرچ لگی تھی کہ یہ مخلوق کو کیا وہ وعدے کرا رہا ہے، کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر علی کو لوگ ولی مان لیتے تو اللہ جہنم بجھا دیتا۔ بات سمجھ، اللہ جہنم کو بجھا دیتا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر، لیکن تو کوڑے ہی کوڑے ہیں، اس کو تو اللہ کو جلانا ہے، اب کوڑے ہی کوڑے ہیں۔ جو علی سے بغض رکھے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے، یہ احادیث ہیں۔ اب یوم الس میں جو وعدہ ہوا تھا وہ ہوا تھا علی کے اگینسٹ، یہ صحابہ نہیں ہیں، علی کے اگینسٹ ابلیس ہے لعنتی، ٹکر اس کی ہے۔ بات سمجھیں، ٹکر پہ اوپوننٹ پہ ابلیس تھا، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو عام آدمی ہیں، ان کو ہم 1000 دفعہ کہیں گے فلاں ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں بے نظیر ہیں، فلاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لے مین ہے۔ ایسی اس وقت کے صحابہ تھے، کوالیفائڈ تھوڑی تھے۔ اب ٹکر مگر کس سے تھی؟ ابلیس سے، ابلیسی طاقتوں سے۔ ابلیس کے 4 میں نے بتائے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ابلیس،
شیاطین کچھ 4 بتائے تھے نا، اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں یہ آخر کا وہ ہے بلم باور، جبت بتایا تھا نا ایک دفعہ. جی تو جبت آخری جو ہم میں ہوتا ہے، ہم میں، آپ میں، فلاں میں، مطلب ہمارے جیسا ہوتا ہے، لیکن وہ شیاطین کے ساتھ اس کا سلسلے ہوتے ہیں. مطلب اس کی کیا کہتے ہیں علاقائی ذیلی، جیسے یہاں کے سب ہوتے ہیں. تو مین جو ہے وہ ہے ابلیس ہے. ابلیس کے پھر وہ ہے شیاطین، شیاطین سے پھر نیچے اس کے بعد یہ ہیں جبت. تو اب طاغوت جو ہے وہ اس کے نیچے شیاطین سے. طاغوت آپ نے پوچھا تھا نا ایک دفعہ طاغوت کے بارے میں، تو الف غین واو تے، طاغوت، یہ سب قرآن کے وہ ہیں الفاظ. ایک بلم باور ہے جو مولوی ہے، مولوی پروفیسر، مطلب جو باتیں کر کے لڑتا پڑتا نہیں ہے، وہ باتیں سے دماغ پہ وہ حملے کرتا اور بہکاتا ہے، تو وہ بلم باور کہلاتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر پہ تھا. بہرحال اب یوم الس میں جو وعدہ ہوا تھا، وعدہ کیا تھا کہ علی کو جو ولی مانے گا جہنم کو جاتے ہیں. وہ ہماری طرف ہوگا، اور جو علی کے علاوہ کسی کو ولی مانے گا جو ابلیس ہے اصل، وہ پھر تیار ہو جائے مردود ہونے کے لیے. یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کو اس نے کہا میں پورا کر کے رہوں گا. اس وعدے کے لیے دنیا قائم ہوئی ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اب اس کے لیے 1,24,000 پیغمبران اور سارے یہ سب آپ کو اور آپ ہی کو سب زیادہ ڈسٹرب اور لان تان کی گئی ہے. بات سمجھیں، سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن آپ ٹارگیٹڈ فگر ہیں. ان لوگ جس کی زیادتی کی گئی ہے، ان کو نہیں ماننا علی کو. بہرحال وہ ہو کر کے چلتی رہی دنیا. اب اتنے میں کیا ہوا کہ حج بیت اللہ ہوا 23 سال کے بعد. اب جب حج پہ آنے لگے تو پھر کافر کھڑے ہو گئے کہ نہیں حج نہیں کرنے، مطلب سب کرنے دیں گے، آپ حج نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ وہیں اصل ٹسل ہے. اللہ کو وہ کروانا ہے اور ان کو نہیں کرنے دینا ہے. اس کے پھر انہوں نے رپھڑ ڈالا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں واپس. اچھا آپ اسٹریٹجیکل چلتے تھے. آپ اس کے اوپر کچھ لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ یار اب تک تو ہم کو شک تھا کہ محمد نہیں ہے، آج تو یقین ہو گیا کہ یہ ہار کیسے گئے. ان کو تو جانا چاہیے تھا نا، سب کو لے کے مسلمانوں مدینے سے 13 سال بعد 10 سال بعد تو جانا چاہیے تھا حج کرنے. تو یہ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ وہ پیچھے ہٹے تھے اسٹریٹجیکل حجت تمام کرنے کے لیے، اور انہوں نے اسی لیے آپ پیچھے ہٹے تھے کہ یہ نکلیں، دل کی بات نکالیں، اور وہ نکال دی انہوں نے، اور ریکارڈ ہو گئی کہ آج تک تو مجھے شک تھا، یہ جملے ہیں، آج یقین ہو گیا. یقین کس بات پہ ہوا کہ ان پہ وحی نہیں اتری ہے، یہ ان کے خاندان کا ڈھونگ ہے. یہ لفظ ہیں تاریخ میں. شبلی نعمانی کی سیرت النبی اٹھا لیں، وہ اردوئی میں ہے، باقاعدہ ڈھونگ کا لفظ، یہ ان کا آپس کا ڈھونگ ہے اپنے خاندان کا. تو مطلب فل انہوں نے اپنے ریمارکس دے کے اور ریکارڈ کرا دیا. اس کے بعد اگلے سال پھر حج ہوا. اب فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد حج ہوا. حج کے بعد حجۃ الوداع کا خطبہ ہوا. اس کے بعد ایک جگہ پہ، اس کا نام ہے غدیر، خم غدیر. وہ ایک نخلستان ہے، ریگستان میں جہاں پانی اور کھجور اور فلاں ہو تو اس کو نخلستان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، انگلش کا ورڈ ہے اس کے لیے، نخلستان کے لیے ڈبلو سے آتا ہے کہ بہرحال وہ آ جائے گی. تو اس جگہ پہ اس کا نام ہے
خم غدیر، وہاں کافی تالاب سے ہیں، اور جہاں پانی ہوتا پھر وہ کھجور کے بیج جو گرے ہوتے ہیں درخت نکل آتے ہیں، تو نخلستان ہے اور اعلیٰ قسم کے کھجور ہیں. تو وہ کھجور کے درخت ہیں اور 7-8 وہاں جھیلیں بنی ہوئی ہیں. جب جھیلیں ہیں، ہوا ہے، وہ ہے، تو پرفضا مقام ہے. تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رکوایا، جو مکے سے آ رہے تھے ان کو حج کر کے، اور جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلوایا اور کہا کہ ہم نے ایک یہاں میٹنگ کرنی ہے، اناؤنسمنٹ کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو رکوایا، بلوایا، اور پھر مجمع لگایا، مطلب خطبہ دیا. اب پھر خطبہ دیا. اب یہ یوم العز کی رناسہ تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم العز پہ جو ہوا تھا وہ اب 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے، جو صحابہ بھی تھے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے آپ نے اس کو ریپیٹ کیا، اس والے کو آج پھر وہی کیا. وہ اللہ نے وعدے لیے تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا کہ جس کا آیت آئی باقاعدہ کہ جس کا میں مولا اس کے محمد مولا، جس کے محمد مولا اس کے علی مولا. یہ باقاعدہ اوکیزن ہوا. اس کو کہتے ہیں خم غدیر، عید غدیر. وہ اب عید ہوئی ہماری کہ آج ولی اس زمین پہ نامنیٹ کر دیے گا. بس وہیں سے آج تک کا پھڈا ہے. ہم نے نہیں ماننا ہے. یہ اسی کی ساری دوڑ بھاگ ہے، اسی کا ایک ہے. یہودیوں سے سب ملے ہوئے آپس میں، اور علی علی والے بھی اللہ نے پیدا کیے ہوئے، ان کے بھی سارے دیوانے ہیں. بات سمجھی؟ اگر آپ نہیں کریں گے ابابیل آئے گی، آپ نہیں کریں گے وہ آئیں گے، کنکری ماریں گے ہادیوں کو. بات سمجھ؟ اللہ کے پاس کسی چیز کی نہ کمی ہے نہ مجبوری ہے. وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا ایٹم بم آئے. وہ ایک کنکر میں بھی ایٹم بم ہے. بھوسا کر دیا باقاعدہ ہے کہ بھوسی کی طرح ہو گیا ہاتھی والے. تو بھوسی کون کرتا ہے؟ چین، سائنس میں چین ریئیکشن جو ہے، ایٹامک چین ریئیکشن ہے. 232 اس میں وہ ہوتے ہیں نیوکلس. ایک ہائیڈروجن میں ایک ہوتا ہے، آکسیجن میں 2 ہوتے ہیں، اس میں 232. یہ میں جانتا ہوں کیمسٹری میں. بات سمجھ؟ اس کا چین ریئیکشن ہوتا ہے. ایک ایٹم کا جو وہ ہے نا، وہی ہاں، وہ یورینیم والا. ایک یورینیم، ہائیڈروجن کا ایٹم ایک ہے. آپ دیکھیں پٹاخے والے جو پھٹتے ہیں وہ یہی ہے. اس میں میگنیشیم ہوتا ہے، اس میں فلاں ہوتا ہے، وہ پٹک سے ہوتا ہے. اس میں بھی ایک یہی چیز ہے، لیکن وہ اتنا ہلکا، اتنا غریب ہوتا ہے کہ بس فوراً ختم ہو جاتا ہے. اس کے اثرات نہیں، چین ریئیکشن نہیں ہوتا. یہ ایک اگر ہوگا نا 232 دفعہ پھٹے گا. سمجھ گئی؟ یورینیم. اب یورینیم اس میں بھرا ہوا ہے، تو وہ کچھ سمجھیے. تو اس طریقے سے اللہ کے پاس کسی چیز کی، اور یہ تو 232 ہے، اس کے پاس کروڑوں چین ریئیکشن بھی ہیں. ابھی تو ہم کو کائنات اس نے کھولی نہیں نا. ابھی تو ہمارے انکوبیٹر میں، بچے کو انکوبیٹر میں چیزیں دے دی. آکسیجن تو آکسیجن وہی ہے کیا؟ فیڈنگ وہی ہے، میڈیسن وہی ہے، انجیکشن بس وہی ہے اللہ ہاسپٹل کے بعد، اور نہیں ہے کیا؟ وہ تو اس بچے کے حساب سے دے دی. تو ہم کو اس دنیا میں جو رکھ رہا ہے اس کے لیے جو چیزیں دے دی وہ ہم بہت کچھ وہی نہیں سمجھ میں آ رہی. اور اس کی کائنات تو بہت وسیع ہے. اب یہ جو چیز ہے نا، یہ انہوں نے خم غدیر میں پھر وعدہ لیا. اب جس نے اس کو قبولا وہ ان کا بنا، اور جس نے نہیں قبولا وہ لعنتی ہوا. آج وہ بھڑکتا ہی پھر رہا ہے. ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے، ہونا وہی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کچھ بھی تپڑ ہی نہیں کسی میں. سب اپنی منہ کی کھائیں گے، منہ کالے کرائیں گے اور جہنم واصل ہو جائیں گے کوڑے کی طرح. بس اب اس میں ہونا کیا ہے؟ اس میں ایک اگر ہندو مت کا آدمی ہے
لیکن اگر مومن ہے، اگر ان کو مانتا ہے، وہ بخشا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ برہمن ہندو، حسینی برہمن ہے نا، آ رہے ہیں نا اب سب نکل کے باہر، فارمیشن ہو رہی ہے، اب خدائی طاقتیں اب جمع ہو رہی ہیں، ابھر رہی ہیں۔ جو شیعوں میں لانتی ہوگا وہ منحوس، یہ خامنہئی کے پیچھے ہوگا، یہ شیعہ ملاؤں کے پیچھے ہوگا، دنیا کھا رہے ہیں۔ ابھی تم نے غم منایا، آج جشن ہے، دنیا حرام زادے ابھی آیا ہے، ابھی رو رہے تھے، جلوس نکل رہے تھے محرم کی طرح، ہاں مر گئے مر گئے مر گئے، اچھا ابھی اتنے بغیرت ہے کہ آج جشن ہو رہا نمائش پہ، صرف کھانا ہے۔ اتنی بغیرتی ہے کہ ان کو صرف کھانا ہے، کھانا کوئی سا مل جائے، غم کا مل جائے یا خوشی کا مل جائے، ان کو کھابا شابا چاہیے بس، تمیز نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا تمیز۔ تو یہ اس طریقے کے، اب یہ میں ان کی بتا رہا ہوں، صرف وہ نہیں، اب جو عیسائیوں میں وہ ہے، آپ دیکھ لیں بہت سے عیسائی جو ہیں، برناباس کی عیسائی، برناباس ایک وہ تھے صحابہ آپ کے، حضرت عیسیٰ، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ مولا کے ہیں، وہ شیعوں سے بہتر ہیں، سب میں اب آ رہے ہیں باہر، کچھ سمجھ؟ تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ ہے خم غدیر کا اثر۔ اس وقت جو کلیکشن آ گئی اللہ کے سامنے، اس کو دوام ہے، وہ پینیٹریٹ کر کے آج تک آ رہی ہے۔ اور جو شیعوں میں تھے لیکن منافق تھے، میں لعنت کر کے آتا ہوں نا منافقوں کو، مقصر کون ہے؟ شیعوں کے اندر جو تسخیر جو کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، انچی ٹیپ سے کم کرتے ہیں ان کی حیثیت، لانتی ہیں۔ بات سمجھ؟ ابا کو بڑے بھائی سے چھوٹا کر دو تو لعنت ہے تم پہ، وہ ابھی کچھ بھی ہے، اس تیرے بھائی سے جو کما رہا ہے، جو امریکہ میں کما رہا ہے فلاں، اس سے بہتر ہے وہ، کچھ سمجھیں؟ اسی طریقے سے اگر تم نے ان کو چھوٹا کر دیا، لانتی کہتے ہیں یہ حرامزادے کہ مولا عباس آپ خیموں کو نہیں پانی پہنچا سکے، ہم سبیلے دیکھ، کس سے تم لے رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سنی ہو وہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شیعہ کھلے عام کہہ رہے ہیں، تو لعنت ہے نہیں ہے۔ میرا جو کمانڈر ہے وہ تمہارے کمانڈر سے بہتر ہے، ابے کچھ سمجھ؟ تم نے خیمے نہیں بچائے، میں بی بی زینب کے روضے کو بچا رہا ہوں، اور اللہ نے بتا دیا، وہ پھوڑا ہے اس نے اسرائیل نے، نتنیاہو ہیرو ہے اس وقت، ان کی بازار ہے، ان کی جو جھوٹے وعدے تھے نا، بھرم بازیاں، سب ان کو گندا کر دیا۔ اب سمجھ گئی؟ جب آپ اللہ سے وعدہ نہیں پیکٹ پورا کریں گے، آپ کو کوشش ہی نہیں ہے، آپ کی نیت ہی خراب ہے، تو یہ سمجھ گئی؟ اب نتنیاہو کو کیا بنا کے بھیجا؟ عذاب ان لوگوں کے لیے۔ اچھا اس میں ایک چیز یہ سب باتیں بعد میں، کیونکہ بہت سے سب کے لیے پھر وقت کا وہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہ یوم الست یوم غدیر، وہ ہماری دنیا میں آنے تک، غدیر نہیں، ہاں خم غدیر وہی ہے، عید غدیر، خم غدیر، جو بھی کہیں، کچھ سمجھ گئی؟ یہ اور اب جو دور آ رہا ہے وہ سب تینوں اللہ کی سنت ایک سی چلتی ہے، ہمارے پاس ہے آگے پیچھے۔ ابھی تم ماتم کر کے آ رہے حرام زادے، اور ابھی تم آج جشن منا رہے ہو۔ ایران نے حملے کر دیے اپنے ہے خامخائی کی، اور ابھی وہ جب تندے گا تو سب پھر کھسیا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ بدبخت قوم ہے، یہ دنیا کے کھابے شاپے پہ لگے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ اگلے ہمارے